چینجز لے آؤ، ان جلسوں کو لائف چینجر بناؤ، تاکہ اس کے ذریعے ہماری زندگیاں اچھی بن جائیں، اخلاق والی بن جائیں، نیک بن جائیں، حسن سلوک کرنے والی بن جائیں۔ میرے پیارے دوستو، ایک اخلاق کا ایک نمونہ آپ کو دکھاتا ہوں اہل بیت کی زندگی سے۔ ایک بار سرکار امام حسن اور حسین میدان سے کھیلتے کھیلتے مسجد میں داخل ہوئے، نماز کا وقت ہو رہا تھا، مغرب کا وقت قریب تھا، مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت امام حسن اور حسین دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، وضو خانے میں وضو کر رہے ہیں، اور وہ بدو صحابی ہیں، گاؤں کے رہنے والے، دور دراز، جن کو حضور کی صحابہ کی کثرت سے صحبت نصیب نہیں ہوئی، دور دراز کے رہنے والے بدو صحابی۔ تو وہ جو ہے مسجد کے وضو خانے میں بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، تو حضرت امام حسن اور حسین نے دیکھ لیا کہ یہ وضو غلط کر رہے ہیں۔ ہاتھ دھونے کا جو ہے منہ دھو رہے ہیں، منہ دھونے کے بعد پیر دھو رہے ہیں، پیر دھونے کے بعد پھر کلی کر رہے ہیں، کلی کرنے کے بعد مسح کر رہے ہیں، وضو پورا الٹا پلٹا کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسن اور حسین نے دیکھ لیا کہ یہ صحابی بدو ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں، دین سے بہت دور ہیں، ان کو معلومات نہیں ہے۔ امام حسن سیدھی جانب بیٹھ گئے ان کے، امام حسین بائیں جانب بیٹھ گئے، بیٹھ کے کہنے لگے چچا جان، ہائے ہائے چچا جان، یہ میرا بھائی حسین ہے، یہ وضو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، اور چچا جان میں کہہ رہا ہوں کہ میرا وضو صحیح ہے، ان کا وضو غلط ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا صحیح اور میرا غلط ہے، چچا جان ذرا ہم وضو کرتے ہیں، آپ ذرا بتا دیں دونوں میں کس کا وضو صحیح ہے اور کس کا غلط ہے۔ تو وہ صحابی خوش ہو گئے، بولے اچھا بچے مجھے ماشاءاللہ وضو جو ہے بتا رہے ہیں، مجھ کو ڈیسیشن لینا ہے۔ تو اب وہ دیکھنے لگے امام حسن نے جو وضو کیا وہی وضو جو نانا محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین سے کہا بیٹے اب آپ وضو کرو، امام حسین نے بھی ویسے ہی وضو کیا جیسے امام حسن نے کیا تھا، جیسے نانا رسول اللہ نے سکھایا تھا۔ تو وہ صحابی چلا اٹھے، کہے بچوں تم اپنے وضو کی اصلاح نہیں کر رہے ہو بلکہ تمہارے اخلاق پہ قربان جاؤ، تم وضو کر کے مجھے وضو کرنا سکھا رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ اخلاق ہے یار۔ ایسا کر کے انہوں نے پوری دنیا کو چینج کر دیا۔ اور ہمیں یار آپس میں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بھائی سے لڑ رہا ہے، بیوی شوہر سے لڑ رہا ہے، شوہر بیوی سے لڑ رہے ہیں، ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، طلاق ہو رہی ہے، آخ ہو رہی ہے، خلا ہو رہی ہے مسلمانوں میں۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ کس لیے پیدا ہوئے دنیا میں؟ یہ جہالت کے لیے؟ اخلاق والے بنو میرے بھائی، اخلاق والے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہائے 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 مجلس میں بیٹھے خطاب فرما رہے ہیں، قربان جائے میرے آقا کے، کیا مجلس تھی ہوگی جس میں خطیب رسول اللہ تھے، سامعین میں ابو بکر بیٹھے ہیں، حضرت بلال حبشی بیٹھے ہیں، مولا علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں، سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے کیا مجلس تھی ہوگی وہ جس میں حضرت عمر زانوئے ادب ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان حیا کا پیکر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مجلس ہوں گی۔ اس مجلس میں میرا نبی خطاب کر رہے ہیں۔ دوران خطاب آقا علیہ السلام نے کہا حضرت سلیمان اپنی بیٹی کو ایک ایسا بڑا جلیل القدر محل ان کے نکاح میں دیے تھے، نکاح میں دیے جلیل القدر محل جس میں یاقوت و زمرود کے دروازے لگے ہوئے، اللہ اکبر، ہیرے جڑے ہوئے دیواروں میں، دروازوں میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں، ایسا محل۔ پھر اس کی صاف صفائی کے لیے، خدمت کے لیے 1000 خادمہ، اور پھر اس گھر کی جو ہے اور عزت بڑھانے کے لیے 1000 اونٹ۔ کون دیے؟ حضرت سلیمان اپنی بیٹی کو نکاح میں دیے، جہیز میں دیے، جہیز میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ جب یہ پورا سنے، 1000 خادمہ، 1000 اونٹ، 1000 نوکر، یاقوت و زمرود کے جڑے ہوئے دیواروں اور دروازوں والا محل، جب یہ سنے تو حضرت مولا کائنات بھی اس مجلس میں تھے، سوچنے لگے یا رسول اللہ،
حضرت سلیمان سے زیادہ افضل آپ ہیں. آپ سید الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں. جب حضرت سلیمان اپنی بیٹی کو اتنا سب کچھ دیے, میں بھی تو آپ کی بیٹی کا داماد شوہر ہوں, پھر یا رسول اللہ مجھے یہ سب کہیں کو نہیں ملا, خیال آیا. اور محبوبوں کو خیال بھی آتا ہے تو اللہ اس خیال کی اصلاح فرما دیتا ہے. خیال ہے. حضرت علی یہ خیال کے ساتھ گھر گئے, گھر جا کے جو ہے سوچنے لگے حضرت سلیمان کے اس بیٹی کے محل کے بارے میں, وہاں کے خادماؤں کے بارے میں, خدمت گزاروں کے بارے میں سوچنے لگے. حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا, اے علی المرتضیٰ آج آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے سرتاج, میرے مہتاب, آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا خیال چل رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ بولے نہیں فاطمہ کچھ نہیں, بس ایسے ہی سوچ رہا ہوں. بہت اصرار کرنے پر حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت علی نے کہا, علی, حضرت فاطمہ سے کہا, فاطمہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا, جہیز میں اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا. اور میں سوچنے لگا میں تو رسول اللہ کا داماد ہوں, پھر رسول اللہ سے ہم کو یہ سب کیوں نہیں ملا, میں یہ سوچ رہا ہوں. تو حضرت فاطمہ اس پر کیا کہہ دیا, وہ بھی خاموش ہو گئی. خاموش ہو گئی. حضرت فاطمہ کو بھی نیند لگ گئی, حضرت علی کو بھی نیند لگ گئی. خواب میں حضرت علی کیا دیکھتے ہیں, ہائے ہائے ہائے, کیا دیکھتے ہیں حضرت علی خواب میں کہ ایک اتنا زبردست عالی شان محل ہے, یاقوت و زمرد اس کی دیواروں میں جڑے ہیں, دروازے بالکل سنہری شاندار انداز میں بنے ہوئے ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ اس گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں, آپ کے لیے وہ دہل کے دروازے کھل جاتے ہیں, آپ اس میں داخل ہوئے, اندر گئے تو اندر پورا نور ہی نور, بقعے نور بنا ہوا ہے. وہ پورا محل انتہائی شاندار محل, بقعے نور بنا ہوا ہے. اس میں ایک بڑا تخت رکھا ہوا ہے, شاہی انداز ہے. پھر ایک طرف سے کچھ باتوں کی آواز آ رہی ہے. محل کے اس کونے میں اس دروازے کی طرف حضرت علی گئے خواب میں, تو کیا دیکھتے ہیں وہاں پر کچھ ایسی خواتین ہیں جو انتہائی جمیل, خوبصورت, نورانی خاتون ہیں, اور وہ سب کے سب کسی کا انتظار کرتے ہوئے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی ہیں. سینکڑوں خواتین ہیں, کسی ایک کا انتظار کر رہی ہیں. کچھ دیر بعد ایک خاتون وہ دروازے میں اندر تشریف لاتی ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں, یہ جو کھڑی ہوئی سینکڑوں خواتین تھی, ان میں سے ایک خاتون اس آنے والی خاتون کے لیے کوئی اپنے بالوں کو بچھا رہی ہے, کوئی اپنے ہاتھوں کو بچھا رہی ہے, کوئی اپنے جسموں کو پیش کر رہی ہے, کوئی اپنی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے. کہتی ہے آپ ایک قدم مجھ پہ رکھ دیجئے, کوئی کہتی ہے بالوں پر میرے قدم رکھ دیجئے, کوئی کہتی ہے میرے ہاتھ پہ قدم رکھ دیجئے, کوئی کہتی ہے میری کمر پہ اپنا قدم رکھ دیجئے. اس شان کے ساتھ, اس عزت کے ساتھ اس آنے والی خاتون کو لایا جا رہا ہے. لا کر محل کے بیچوں بیچ ایک تخت پر بٹھا دیا گیا. حضرت علی المرتضیٰ سوچتے کون ہے یہ خاتون جس کو اتنی عزت, اتنی شان, اتنا رتبہ, اتنا مرتبہ دیا گیا, یہ کون خاتون ہے؟ آخر کہتے ہیں کہ خاتون آپ کون ہے؟ وہ خاتون اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں علی, وہ کوئی اور نہیں, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہوتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا ہے. مولا علی المرتضیٰ سے حضرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں, علی آپ نے رسول اللہ کی مجلس میں جن بیٹی کی شان اور عظمت سنی, یہ وہی محل ہے, یہ وہی تخت ہے, یہ وہی عورتیں ہیں جو آج میرے سامنے خدمت گزار بن کے کھڑی ہیں. علی یہ دیکھو حضرت سلیمان کی بیٹی جس کی خدمت کے لیے انہوں نے 100 خادماؤں کو دیا تھا. اے علی دیکھو یہ محمد عربی کی بیٹی ہے جس کی خادمہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی بنی ہوئی ہے. یہ فلاں پیغمبر کی بیٹی ہے, یہ فلاں پیغمبر کی بیٹی ہے, یہ فلاں پیغمبر کی بیٹی ہے. حضرت سلیمان کی بیٹی کی خادمہ تو دنیا دار